رات گزر گئی، انڈے کی رنگت ہی تبدیل نہیں ہوئی۔ سیدھا صبح بابا فرید کی بارگاہ میں چلا گیا، جا کے کہنے لگا بابا ہاں جی آپ نے ہمارے ساتھ ٹھٹھا کیا، دھوکہ کیا ہے۔ بابا کہنے لگا پگلے کیا دھوکہ کیا ہے فرید نے؟ کیونکہ فرید کی زبان سے جب بھی کوئی بات نکلی ہے حق نکلی ہے یا سچ نکلی ہے، کیونکہ فرید تو وہ ہے چھوٹی سی عمر ہے، نماز کی آرڈر ڈالنے کے لیے ماں مسلے کے نیچے پڑیا رکھ دیتی۔ ہاں تو آپ نے سوال کیا ماں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا فرید نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے۔ تو چلے اس کو مکمل کر کے میں اس بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ معمول کے مطابق مسلے پہ جاتے، ماں مسلے کے نیچے شکر رکھ دیتی۔ ایک وقت آیا آپ باہر چلے گئے، اب ماں کے دل میں خیال آیا فرید باہر گیا ہے، بیٹا باہر گیا ہے، نماز کا وقت ہوگا، اگر شکر نہ ملی مجھ سے اس کا اعتماد ٹوٹ جائے گا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں مالک پہلے تو میں شکر رکھتی تھی، اب تو ہی میری لاج رکھ لینا۔ معمول کے مطابق بابا فرید آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جب آپ نے مصلی اٹھایا دیکھا نیچے سے شکر کی نہریں جاری ہیں، گھر آ کے ماں سے کہنے لگے اماں اماں جی بیٹا فرید۔ ماں تو پہلے گھبرا گئی، کیا پتہ فرید کو شکر ملی یا نہ ملی، کیا پتہ فرید رب سے نماز سے بیزار تو نہیں ہو گیا۔ ماں سے کہنے لگے اماں جی بیٹا فرید بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ آپ نے کہا اماں گھر نماز پڑھتا تھا، پڑھنے کے بعد مصلی اٹھاتا تھا، ایک شکر کی پوڑی ملتی تھی، میں نے فلاں جگہ نماز پڑھی، نماز کے بعد مصلی اٹھایا وہاں تو شکر کی نہریں جاری و ساری تھی۔ ماں نے تڑپ کے کہا بیٹا بات یہ ہے ہاں میں تو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے مسلے کے نیچے شکر رکھتی تھی، پتہ ہے وہ شکر کی جو نہریں جاری تھیں؟ ہاں کہا نہیں پتا۔ ماں نے کہا کہ گھر میں شکر میں رکھتی تھی، جدھر تو نے نماز پڑھی ادھر شکر کی نہریں تیرے رب نے جاری فرمائی۔ آپ نے کہا بیٹا کیا؟ کہا آپ نے دھوکہ کیا، ٹھٹھا کیا، جھوٹ بولا۔ بابا تڑپ کے کہنے لگا پگلے میں نے کیا ٹھٹھا کیا؟ کہا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، ہاں جی پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، ہاں جی پڑھی، بسم اللہ شریف پڑھی، ہاں جی پڑھی۔ آپ نے 3-4 بار کے انڈے پہ پھونک ماری، وہ سونے کا بن گیا۔ میں بھی پڑھ رہا تھا، رنگت تبدیل نہیں ہوئی۔ بابا مسکرا کے کہتا ہے، بابا نے مسکرا کے کہا ارے پگلے کلام بھی رب کی ہے، بسم اللہ بھی تو نے ٹھیک پڑھی، فاتحہ بھی ٹھیک پڑھی، اخلاص بھی تو نے ٹھیک پڑھی، لیکن بات یہ ہے کلام تو رب کی تھی، بات تو رب کی تھی، لیکن پگلے سب کو جو ٹھیک ہے لیکن زبان فرید کی نہیں تھی، زبان فرید کی نہیں تھی، زبان تو فرید والی لانا۔ پھر جنید بغدادی بھی تو ہیں، آپ کا وطیرہ ہے، پانی پہ مسلح بچھا کے جا رہے ہیں، ایک بندے نے آواز دی کہ مجھے اس پار لے چلنا۔ جب پاس آیا دیکھا کہ ایک بندہ مسلح پہ ہے، آپ نے کہا کہ تجھے پار جانے کی غرض ہے تو چھوڑ، میں کون ہوں، کشتی ہے یا مسلح ہے؟ آپ نے اسے پکڑا، کہا کہ یا جنید کہتا جا، یا جنید کہتا جا۔ اب وہ یا جنید کہہ رہا ہے، آنکھیں بند ہیں، جا رہا ہے۔ اچانک دل میں خیال آیا شیطان نے حملہ کیا، کہا کہ تجھے پیدا تو رب نے کیا، تو جنید کا نام لے رہا ہے۔ اب جو ہی جنید کہنا چھوڑا رب رب کہنا شروع کیا، جناب والا ڈوبنا شروع ہو گیا۔ آپ نے پکڑ کے باہر نکال کے کہا او پگلے ابھی تو جنید تک نہیں پہنچ سکا، تو جنید